برآمدات پر مبنی خوشحالی کے لیے صنعتی ترقی ناگزیر، صنعتوں کو عالمی معیار کے مطابق افرادی قوت اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ترجیح۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں صنعتوں کی ترقی سے متعلق سفارشات پیش۔ منصفانہ ٹیرف پالیسی کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ میں بے مثال پذیرائی پر بھارت سخت پریشان۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان، عالمی سطح پر بھارتی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش۔ آپریشن سندور کی ناکامی نے بھارتی دعووں کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ مودی سرکار کی امن کی باتیں محض دکھاوا، حقیقت میں بھارت ہمسایہ ملکوں کے خلاف جارحانہ پالیسیوں کے لیے بدنام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب سائمہ سلیم کی ملاقات۔ بصارت سے محروم سائمہ سلیم نے اپنے عزم اور محنت سے بین الاقوامی سفارتکاری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل کی سائمہ سلیم کی غیر معمولی صلاحیتوں، غیر متزلزل لگن اور UN میں پاکستان کے مفادات کو فروغ دینے کی تعریف۔ سائمہ سلیم قوم کے لیے ایک روشن مثال ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ سائمہ سلیم نے فیلڈ مارشل کو اقوام متحدہ میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ ISPR۔ صدر آصف علی زرداری کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر مملکت نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ نیول چیف نے میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ آصف علی زرداری نے معرکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے بھرپور رد عمل اور غیر متزلزل عزم کو سراہا اور بھارتی جارحیت کے خلاف کامیابی سے دفاع پر پاک بحریہ کو مبارکباد دی۔ استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے ترکیے کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کی صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی برادری سے اقدامات پر زور دیں گے۔ پاکستان کے 78 سال سے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پہلی دفعہ آرمی چیف کو اس طرح کھانے پہ مدعو کیا گیا اور اس کے بعد جس قسم کی پذیرائی ہوئی، بیانات جو اس طرح سے آ رہے ہیں، تو اس سے ایک بڑی کلیئرٹی سچویشن میں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی اور اکنامکلی جو ہے وہ ترقی کی اور مضبوطی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات، سفارتی محاذ پر بہت بڑی کامیابی، تعلقات کی 78 سالہ تاریخ کا سب سے اہم موڑ ہے۔ تسلیم کیا جا رہا ہے پاکستان معاملات حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان عسکری، سفارتی اور معاشی میدان میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ مشکل گھڑی میں برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی، ایران کے تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل حملے، اسرائیلی فوجی کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے بھی ایران پر حملے، جنگی طیاروں نے تہران میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ یورپی وزرائے خارجہ کی آج جنیوا میں ایرانی ہم منصب سے اہم ملاقات، ماہرین کی سطح پر سٹرکچرڈ ڈائیلاگ بھی ہوں گے۔ امریکہ کا یورپی وزرائے خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات پر اتفاق۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج طلب۔ چین اور روس کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کے ایران پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، ایرانی جوہری پروگرام پر تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، معاملات سیاسی اور سفارتی طریقے سے حل کیے جائیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی خبروں پر اظہار تشویش، کیئر سٹارمر کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تحمل سے کام لینے اور کشیدگی میں کمی کا مشورہ، خطے میں مزید محاذ آرائی عالمی امن اور معیشت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ کا آئندہ 2 ہفتوں کے اندر ایران پر حملے سے متعلق فیصلہ متوقع۔ امریکہ تنازع کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ اپنی قومی سلامتی کونسل سے مسلسل اطلاعات حاصل کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملے جاری، 154 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں امدادی مرکز پر ٹینکوں کی گولہ باری، اقوام متحدہ کا امدادی مراکز پر حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ عالمی ادارہ خوراک کی غزہ میں فاقہ کشوں کے قتل عام کی شدید مذمت، راستے کھولنے کا مطالبہ۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 23 جون تک پری مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ رواں سال مانسون بارشیں معمول سے 25% زیادہ ہونے کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات میں 40 سے 60% زیادہ بارشیں متوقع۔ نیوز ہیڈ لائنز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔